السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 مالک یوم الدین اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ قیامت کے دن کا بادشاہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 کی تفسیر تشریح کے ضمن میں قیامت کے احوال تفصیل کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو میدان محشر میں جو مختلف احوال اور کیفیات اور معاملات ہوں گے تو وہ کافی حد تک بیان ہو چکے ہیں۔ تو آج ہم میدان محشر کا جو ایک خاص اور اہم بیان ہے، موضوع ہے، وہ ہے حوض کوثر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا بیان۔ تو اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم بیان کریں گے۔ تو اس موضوع کو بیان کرنے سے پہلے اس بارے میں ایک بات سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایک ہے حوض کوثر، ایک ہے نہر کوثر۔ اب یہ جو حوض کوثر ہے یہ ہوگا میدان محشر میں، اور جو نہر کوثر ہے وہ ہوگی جنت میں۔ تو جو جنت کی نہر ہے، نہر کوثر، تو اسی میں سے حوض کوثر میں پانی آ رہا ہوگا۔ تو اس کا مطلب میدان محشر کا حوض کوثر وہ ایک الگ چیز ہے، اور جو وہ جنت میں نہر کوثر ہے وہ الگ چیز ہے۔ تو دونوں الگ الگ ہیں۔ تو اب جو حوض کوثر ہے اس میں جو پانی آ رہا ہوگا تو وہ بھی جنت کی اس نہر سے ہی آ رہا ہوگا۔ قرآن پاک میں حوض کوثر کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کوثر نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو اس سورت کی جو پہلی آیت ہے، انا اعطیناک، بے شک ہم نے آپ کو عطا کی کوثر۔ اس کا کوثر کا معنی کیا جاتا ہے خیر کثیر، خیر کثیر عطا کی۔ تو اب اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے حوض کوثر کا ذکر کیا ہے، اور پھر محدثین نے اپنی اپنی کتب میں اس پر باب باندھا ہے۔ قیامت کے جو احوال ہیں تو میدان محشر میں تو حوض کوثر کا بیان۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح بخاری کے اندر کتاب الرقاق میں باقاعدہ اس کی تفصیل ذکر کی ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ تفصیلاً آج ہم بیان کریں گے، اور اس بارے میں کئی ایک احادیث ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے وہ پہلے نہ سنی ہو، تو اس تفصیل میں جب وہ احادیث آئیں گی آپ ان کو سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی میدان محشر میں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی پئیں گے۔ اور جو لوگ حوض کوثر کا پانی پی لیں گے، 50,000 سال کا جو دن ہوگا اور اس میں سخت گرمی ہوگی، تو انہیں جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ تو اب حوض کوثر کے حوالے سے جو باتیں زیر بحث آئیں گی، نمبر 1 یہ ہے حوض کوثر، نمبر 2 حوض کوثر کے جو برتن ہیں، نمبر 2 حوض کوثر کا جو پانی ہے اس کی صفات کیا ہیں، اور تیسرا یہ ہے حوض کوثر کی چوڑائی کتنی ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں وہ خوش نصیب لوگ جو حوض کوثر کا پانی پئیں گے، اور وہ کون لوگ ہوں گے کہ جو ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی، ان کے وضو کے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے، وہ اللہ کے رسول کو پہچان لیں گے، اللہ کے رسول ان کو پہچان رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ان کو حوض کوثر کا پانی پینا نصیب نہیں ہوگا۔ تو اب ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا جائے گا؟ انہوں نے ایسا کون سا کام کیا ہوگا، ایسا کون سا گناہ کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے انہیں حوض کوثر کا پانی پینا نصیب نہیں ہوگا؟ تو یہ چند ایک امور ہیں، تو یہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلی روایت یہ ہے جو جامع ترمذی کے اندر موجود ہے،
حضرت سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل نبی حوضا وانہم یتباہون ایہم اکثر واردتا وانی ارجو ان اکون اکثرہم واردتا رواہ الترمذی۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک حوض ہے اور تمام انبیاء آپس میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر پانی پینے والے زیادہ آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں امید رکھتا ہوں کہ میرے حوض پر آنے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ یہ صحیح حدیث ہے اور جامع ترمذی کی روایت ہے۔ تو اس حدیث سے تین باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حوض نہیں ہوگا، آپ کے علاوہ بھی انبیاء کے حوض ہوں گے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض الگ ہوگا۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس بات پر فخر کریں گے، خوشی کا اظہار کریں گے کہ جتنے زیادہ ان کے حوض پر پانی پینے والے آئیں گے۔ اب جو پانی پینے کے لیے آئیں گے نا، وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک نبی کی امت دوسرے نبی کے حوض پر چلی جائے، نہیں، اس نبی کی امت ہی اس کے حوض پر جائے گی۔ یعنی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہی آپ کے حوض پر آئے گی، کسی اور نبی کی امت آپ کے حوض پر نہیں آئے گی۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آگے آئے گا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں کو اپنے حوض سے ہٹا رہا ہوں گا، تو اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض سے صرف اپنی امت کو پانی پلائیں گے، کسی اور کو نہیں پلائیں گے۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر نبی اس بات پر فخر محسوس کرے گا کہ میری امت زیادہ ہے، میرے حوض پر آنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ اچھا، اب یہ جو زیادہ لوگ ہوں گے، زیادہ آنے والے ہوں گے، یہ زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء تھے ان کی امتیں تو اتنی ہی امتیں تھیں جو ان کے وقت میں تھیں، اور ظاہری بات ہے ان انبیاء کا علاقہ مخصوص تھا اور ان کا وقت بھی مخصوص تھا اور ان کی قومیں بھی مخصوص تھیں، تو لہذا ان کی امتیں بھی پھر مخصوص اور محدود ہو گئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ آپ کا نہ تو علاقہ مخصوص ہے، نہ کوئی قوم آپ کی مخصوص ہے، اور نہ ہی آپ کا وقت مخصوص ہے۔ آپ قوم کے لحاظ سے ساری دنیا کے لیے آپ کو اللہ نے نبی و رسول بنایا، اور پھر آپ کو قیامت تک کے لیے بنایا، تو اور آپ کا نہ علاقہ مخصوص ہوا، نہ آپ کا وقت مخصوص ہوا، نہ آپ کی قوم مخصوص ہوئی۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقی دیگر جو نبیوں کی امتیں اس وقت موجود ہیں وہ آپ پر ایمان لائیں گی، جیسا کہ یہودی بھی ایمان لائیں گے، سارے نہیں، کچھ نہ کچھ تو ضرور لائیں گے۔ ایسے ہی عیسائی بھی آپ پر ایمان لاتے ہیں، ہندو بھی ایمان لاتے ہیں، یہودی بھی، سکھ بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس طرح دیگر جو اقوام ہیں وہ سب کی سب آپ پر ایمان لاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس میں اضافے کا دوسرا سبب کیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تزوجوا الودود الولودا، تم ایسی خواتین کے ساتھ شادیاں کرو کہ جو زیادہ بچے جننے والیاں ہوں۔ تو اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی ترغیب دی۔ ایک عام مسلمان 4 شادیاں کر سکتا ہے، اور پھر جو ہمارے ہاں ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، یعنی جو منصوبہ بندی ہم کرتے ہیں یہ نہ کرو۔ تو اس کا مطلب منصوبہ بندی بھی نہیں کی جائے گی تو بچے زیادہ پیدا ہوں گے۔ دوسرا، ان خواتین سے شادی کریں کہ جو زیادہ بچے جننے والیاں ہوتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی والدہ کیسی ہے، اس کی نانی کیسی تھی، تو لہذا ان سے شادیاں کرو۔ اور پھر باقی امتوں کے لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ تو اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس بات کا اظہار کیا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میرے حوض پر سب سے زیادہ لوگ آئیں گے، تو اس کا مطلب میری امت سب سے زیادہ ہوگی۔ آگے روایت میں آئے گا کہ جنت میں جب لوگ جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہوں گے وہ سب سے زیادہ ہوں گے۔ پھر میدان محشر میں جب صفیں بنیں گی تو وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوگی اس کی صفیں زیادہ ہوں گی۔ اور جب آپ معراج پر گئے تھے تو وہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ میرے بعد آیا اور اس کی امت زیادہ ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے پر بھی خوشی کا بھی اظہار کیا اور آپ نے امید کا اظہار کیا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میری امت سب سے زیادہ ہوگی۔ اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو معلوم کر لینے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشی کو، اس امید کو ہم ہی پورا کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہمارے ہاں یہ جو سوچ پیدا کی جا رہی ہے کہ بچے دو ہی اچھے، چھوٹا خاندان، زندگی آسان، اور پھر حکومت کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے کہ آبادی کو محدود کرو وگرنہ آنے والے وقتوں میں آبادیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی اور وسائل کم ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں جو اسلام تو ہمیں نہیں کہتا، قرآن اور حدیث تو ہمیں یہ نہیں کہتا، بلکہ اس کے برعکس تعلیمات ملتی ہیں، اشارے ملتے ہیں، جیسا کہ ابھی حدیث آپ نے سنی ہے۔ لیکن اب دنیا میں وہ کون ہے جو چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم سے کم ہو؟ اور وہ تعداد کم سے کم ہو، یہ کئی لحاظ سے اس کے پیچھے کافی سارے ایجنڈے موجود ہیں۔ تو لہذا وہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے لوگ ہیں، یعنی اسلام مخالف جتنی قوتیں ہیں، جتنی قومیں ہیں، وہ سب کی سب یہ چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد کم سے کم ہو جائے۔ تو لہٰذا ہم ان لوگوں کے ایجنڈے کو پورا نہ کریں بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امید پہ پورا اتریں کہ ہماری تعداد زیادہ ہو۔ تو اس لیے کافروں کا ایجنڈا کچھ اور ہے، اور کافر پھر یہ ساری کی ساری منصوبہ بندیاں بنا کر، جمع تفریق کر کے، مستقبل کا حساب لگا کر پھر وہ پاٹ پڑھا دیتے ہیں ہمارے دانشوروں کو، ہمارے عقلاء فضلاء کو، وزراء کو، حکمرانوں کو۔ تو پھر وہ آ کر ان کی بولیاں بولتے ہیں، وہ ان کے منہ میں اپنی بات ڈال دیتے ہیں، یہ اس کو چباتے رہتے ہیں اور بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جائے یہ اندازے کہاں سے آئے، کس نے لگائے، پھر وہ اشارہ کرتے ہیں اس طرف، حالانکہ یہ زمین اللہ کی ہے اور اس زمین پر کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ رہ سکتے ہیں، کتنے لوگوں کا اللہ اناج اگاتا ہے، کتنے لوگوں کے لیے اللہ پانی نازل کرتا ہے، کتنی دولت چاہیے، کتنی دولت ملتی ہے، وہ تو اللہ مالک الملک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا ایسی کم ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان زیادہ پیدا کر دی ہوں اور ان کا رزق تھوڑا ہو، انسان زیادہ ہو اور وسائل کم ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ اپنی لائن ٹھیک کرو۔ میری بات جو بھی سن رہا ہے وہ اس بات کو سمجھے، اس بات پر غور کرے، یہ انسانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا مسئلہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے اس وقت فرشتہ آتا ہے اور وہ اس کی عمر کتنی ہے وہ لکھ کر جاتا ہے، نمبر 2 اس کا رزق کتنا ہے وہ یہ لکھ کر جاتا ہے، نمبر 3 وہ کہاں فوت ہوگا، فوت ہونے کی جگہ وہ یہ لکھ کر جاتا ہے، یہ نمبر 4 وہ کیسے کام کرتا ہے وہ یہ لکھ کر جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں، اس کا رزق لکھ دیا گیا۔ اب یہ رزق کس نے لکھوایا ہے؟ اللہ نے لکھوایا ہے۔ تو جس اللہ نے رزق لکھوا دیا ہے کیا وہ اللہ وہ رزق نہیں دے گا؟ دے گا۔ کہ اللہ کی بات پر ہمیں اعتبار نہیں ہے؟ کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتبار نہیں ہے؟ کہ اللہ کے وعدوں پر ہمیں یقین نہیں ہے؟ بھائی یقین ہے، اس میں تو ہم شک بھی نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان کیسے شک کر سکتا ہے اس بارے میں؟ لیکن بہت سارے میڈیا پر بیٹھے ہوئے اینکر پرسن لوگ، دانشور لوگ، وہ آتے ہیں اور وہ آ کر کے اپنی اپنی فقاہت اور اپنا اپنا فلسفہ وہ کوئی آہستہ آواز میں، کوئی زوردار آواز میں بیان کرتا ہے، کوئی علماء پر چڑھائی کرتا ہے، کوئی علماء پر تنقید کرتا ہے، اور تنقید کر کے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو ان سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ علماء کی بات نہیں ہے، یہ مدارس کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے اللہ کے قرآن کی، اور یہ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی۔ تو لہٰذا اگر اعتراض کرنا ہے تو قرآن پر کرو، اگر اعتراض کرنا ہے تو حدیث پر کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کیوں ارشاد فرمائی ہیں، تو پھر تو بات بنے۔ تو تم کس سے متھا لگا رہے ہو؟ ایسے جو لوگ ہیں، ایسے جو دانشور ہیں، جن کی نہ اپنی سوچ اپنی ہے، نہ فکر اپنی ہے،
یہ لنڈا بازار جو سوچوں کا ہے، نظریات کا ہے، افکار کا ہے، یہ وہاں سے لوگ یہ سوچوں کو چراتے ہیں، نظریات کو چراتے ہیں، اور نظریات کو چرا کر نظریات کو وہ چراتے ہیں اور چرا کر وہ لاتے ہیں اور وہ پھر لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی سوچ اپنی نہیں ہے، انہوں نے قرآن و حدیث کو نہیں پڑھا۔ جو اکثر و بیشتر دانشوروں کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو تو حدیث نہیں آتی، ان کو تو ترجمہ نہیں آتا، لیکن وہ دانشور بن گئے۔ کیوں؟ کہ انگریزی کے 2 لفظ انہوں نے پڑھ لی، تھوڑی کتابیں پڑھ لیں، انہیں لکھنا آ گیا، ٹی وی پر بیٹھ کے کالم نگار بن گئے وہ، اور وہ ایک معروف چہرہ بن گئے وہ کئی دہائیوں سے اسکرین پر آ رہے ہیں۔ بس وہ یہ سمجھتے ہیں بس ہماری فکر اور ہماری سوچ اور ہمیں لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو لہذا ہم دانشور، ہم عقل مند ہیں۔ نہیں بھائی، یہ بات درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، بات دوسری طرف چلی گئی۔ بہرحال اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ ہر نبی کا حوض ہوگا، اور ہر نبی قیامت کے دن یہ چاہے گا کہ زیادہ اس کے حوض پر لوگ آئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ لوگ میرے حوض پر آئیں گے۔ تو اس کا مطلب ہر نبی کا حوض ہوگا، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض بھی ہوگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی۔ اس بارہ میں دوسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، قام اعرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی وہ کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا جس حوض کا آپ ذکر فرماتے ہیں وہ کیسا ہے؟ یعنی حوض کی تھوڑی ہمیں صفات بتائیے، حوض وہ کیسا ہے؟ تو اب اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ایک سمت صنعاء سے بصرہ کے درمیان فاصلہ کے برابر ہے۔ اب 2 جگہوں کا نام لیا، صنعاء سے بصرہ تک۔ پھر اللہ تعالیٰ اس حوض سے ایک پرنالہ پائپ مجھ تک پہنچا دیں گے، جس کے بارے میں کوئی بشر نہیں جانتا کہ وہ پرنالہ حوض کی کون سی سمت سے نکالا گیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر لگایا، اللہ اکبر کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حوض پر فقراء مہاجرین کا ہجوم ہوگا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اور مارے گئے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پرنالے کو مجھ تک پہنچائیں گے تو سب سے پہلے میں اس سے پیوں گا۔ یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں کئی باتیں معلوم ہوئی، حوض کی جو صفات ہیں وہ اس کے اندر بیان ہو گئی۔ آگے روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال ان اول الناس ورودا علیہ فقراء المہاجرین، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حوض پر سب سے پہلے جو لوگ آئیں گے فقراء مہاجرین ہوں گے، گرد آلود سر، میلے کچیلے کپڑے، ناز و نعم میں پلی ہوئی عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھنے والے، اور جن کے لیے امراء کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ یہ فقراء اور مہاجرین جو غرباء ہے لیکن وہ دین میں پکے ہیں، اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، جبکہ لوگ ان کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے، لیکن ان کی اللہ کے ہاں بہت ویلیو ہے، اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ لہذا جو امراء ہوں گے، مالدار لوگ ہوں گے، پیسوں والے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے ہوں گے، جن کے لباس بڑے اچھے ہوں گے، جو اپنے آپ کو عقلاء اور دانشور سمجھتے ہوں گے، لوگ ان کے دروازوں پر کھڑے رہتے ہوں گے، انہیں بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہوگا، وہ سب پیچھے ہوں گے۔ اور یہ اللہ کے بندے فقراء اور مہاجرین یہ سب سے پہلے آئیں گے۔ اس کا مطلب جو اللہ کی نظر میں مقدم ہے، جو زیادہ پیارا ہے، جس کی زیادہ اہمیت ہے، زیادہ فضیلت ہے، وہ پہلے آئے گا، وہ پہلے پیے گا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ امراء کی فضیلت کم ہے، فقراء کی فضیلت زیادہ ہے۔ لیکن کون سے فقراء؟ وہ فقراء
جو اللہ کے لیے جہاد بھی کرتے ہیں، ہجرت بھی کرتے ہیں اور اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ لیکن اگر امراء جو ہیں، مالدار لوگ جو ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں، وہ بھی اللہ کے لیے اپنی جان مال کو قربان کرنے کی وہ خواہش رکھتے ہوں، اللہ سے محبت کرتے ہوں، اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی فضیلت عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الانصار موعدکم حوضی، رواہ البزار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے جماعت انصار، میرا تمہارے ساتھ حوض پر ملنے کا وعدہ ہے۔ یعنی انصار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے جو انصار ہیں نا، یعنی مدینے کے جو لوگ، اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے، ان کے بارے میں خصوصی ہدایت کی کہ ان کا خیال رکھنا، ان کو تکلیف نہ دینا، یہ احادیث کا مفہوم ہے۔ تو بہرحال آپ نے انصار سے یہ کہا کہ میری تمہاری ملاقات حوض پر ہوگی، یعنی انصار مدینہ سے آپ نے حوض کوثر پر ملنے کا وعدہ فرمایا۔ اب حوض کوثر کا جو پانی ہوگا، میدان محشر میں جو حوض ہوگا، اس پانی کی کیا خوبیاں ہوں گی، اس پانی کی صفات کیا ہوں گی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حوضی من قضاء الى قضاء فیہ الآنیۃ عدد النجوم اطیب ریح من المسک واحلی من العسل وابرد من الثلج وابیض من اللبن من شرب منہ شربۃ لم یظمأ ابدا ولم یشرب منہ لم یرو ابدا، رواہ البزار والطبرانی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض اتنا اور اتنا لمبا ہے، لمبائی بیان کی، بعض احادیث میں چوڑائی بیان کی، بعض میں لمبائی بیان کی، اتنا اور اتنا لمبا ہے، اور اس پر جو آب خورے ہوں گے، جو برتن ہوں گے، جو گلاس ہوں گے، جو پیالے ہوں گے، وہ کتنے ہوں گے، ان کی تعداد کتنی؟ فرمایا ستاروں کی تعداد کے برابر اس پر جام ہے۔ پھر فرمایا اس کے پانی کی خوشبو کستوری سے زیادہ ہے، مسک سے زیادہ اس کی خوشبو ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ جو شخص ایک بار حوض کوثر سے پانی پی لے گا، اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جو شخص اس سے محروم رہا وہ کبھی سیراب نہیں ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حسن درجہ کی حدیث ہے۔ تو اس میں جو حوض کوثر کا پانی ہوگا میدان محشر میں، جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو پلائے گا، یہ اس کی صفات بیان کی۔ سبحان اللہ، کیا ہی صفات ہیں! سفید دودھ سے زیادہ، میٹھا شہد سے زیادہ، ٹھنڈا برف سے زیادہ، اور خوشبو کستوری کی اس سے آ رہی ہوگی۔ اور صفت کیا ہے؟ 50,000 سال کا دن ہے، جہاں سورج 1.25 میل کی مسافت پر آ گیا ہوگا۔ تو ایک دفعہ جو پی لے گا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، یعنی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا لیکن اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو اس کا مطلب ایسا شاندار پانی ہے۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما کہ جن کو قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ تو حوض کوثر کا پانی مسک سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور دودھ سے زیادہ سفید۔ جو شخص ایک دفعہ حوض کوثر سے پانی پی لے گا، اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جو شخص حوض کوثر کے پانی سے محروم رہا وہ کبھی سیراب نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، من شریب شربتا لم یظمأ بعدها ابدا، فرمایا جس شخص نے حوض کوثر سے ایک بار پانی پی لیا، وہ اس کے بعد کبھی پیاس محسوس نہیں کرے گا، اور اس کا چہرہ کبھی سیاہ نہیں ہوگا۔ اللہ اس کے چہرے کو بھی تر و تازہ کر دے گا، اس کے چہرے کو بھی رونق والا بنا دے گا۔ اس حدیث کو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ یعنی جو شخص حوض کوثر سے پانی پیے گا، اسے کبھی کوئی غم یا خوف لاحق نہیں ہوگا، چہرہ سیاہ نہیں ہوگا، اس کا یہی مطلب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوض کوثر پر تم سونے اور چاندی کے جام آسمان کے ستاروں کے برابر دیکھو گے۔ اب یہ جو آسمان کے ستاروں کے برابر یا آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ جو برتن رکھے ہوں گے حوض کوثر پر،
وہ برتن مٹی کے نہیں ہوں گے بلکہ وہ سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے۔ تو دنیا میں مسلمان کے لیے سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا حرام ہے، منع ہے۔ لہذا جو بندہ دنیا میں اللہ کی بندگی کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وسائل ہونے کے باوجود ان تمام چیزوں کو ترک کر دے گا، چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنی جناب سے ان خصوصی برتنوں میں جو سونے چاندی کے برتن اس کے لیے تیار کروائے گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان میں حوض کوثر کا پانی پلائے گا۔ اب حدیث میں ذکر ہے کہ جو حوض کوثر ہے نا، اس کا پانی کہاں سے آ رہا ہوگا؟ اس پانی کی جو اتنی خصوصیات ہیں، اتنی صفات ہیں، اتنا اعلیٰ پانی ہے، یہ آ کہاں سے رہا ہوگا؟ تو اس کی تفصیل حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حوض کوثر کے کنارے پر میں اہل یمن کی خاطر دوسرے لوگوں کو اپنی چھڑی سے ہٹاؤں گا، یہاں تک کہ حوض کا پانی اہل یمن کی طرف بہہ نکلے گا اور وہ خوب سیر ہو کر پئیں گے۔ آپ سے عرض کیا گیا حوض کا عرض کتنا ہوگا؟ پیچھے حدیث میں لمبائی آئی تھی، تو فرمایا عرض کتنا ہوگا، یعنی اس کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی چوڑائی ہوگی مدینہ سے لے کر عمان تک۔ اب جو اردن ہے نا، اردن جو سعودی عرب کے شمال میں واقع ہے، تو اردن کا جو دارالخلافہ ہے، دارالحکومت ہے، اس کا نام ہے عمان، اور وہ مدینہ منورہ سے تقریباً 1000 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی جو چوڑائی ہے میرے حوض کی، وہ مدینہ سے عمان تک۔ پھر فرمایا پھر حوض کے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا وہ کیسا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا۔ پھر آپ نے فرمایا میرے حوض میں جنت کے 2 پرنالوں سے پانی آئے گا، ان میں سے ایک پرنالہ سونے کا ہوگا اور ایک چاندی کا ہوگا۔ یعنی کہ اب حوض کوثر میں جو پانی آ رہا ہے وہ کہاں سے؟ جنت میں سے آ رہا ہے، اور وہ 2 پرنالوں سے آ رہا ہے، ایک پرنالہ سونے کا اور ایک پرنالہ چاندی کا۔ تو لہٰذا یہ حوض کوثر کی خصوصیات ہیں۔ اب اس کا پانی جنت سے آ رہا ہے، اس کے جو برتن ہیں، جن برتنوں میں ہم پانی ڈال کے پئیں گے وہ سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور وہ اس کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ 1000 کلومیٹر کے برابر اس کی چوڑائی ہوگی، اس کا رنگ سفید ہوگا، میٹھا شہد کی طرح ہوگا، اور اس کی خوشبو کستوری والی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں وہ پانی پینا نصیب فرمائے، اللہم اجعلنا منہم۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ظاہری بات ہے پیاس تو سب کو لگے گی، اب وہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے، جو بھی انسان ہے میدان محشر میں ہے، لہذا اس کو پیاس تو لگے گی، لیکن وہاں پر پانی پینا صرف اہل اسلام کو ہی نصیب ہوگا۔ جو بندہ دنیا میں اسلام قبول کرتا ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حلال و حرام کی پابندی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو اپناتا ہے، اللہ کے اوامر و نواہی پر عمل کرتا ہے، ہاں ان کو دنیا میں بڑی مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، انہیں بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے نا، تو لہٰذا اب وہی حقدار ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ پانی پینا نصیب کرے گا۔ لیکن جو بندہ دنیا میں اپنی منمانیاں کرتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، جو جی میں آئے وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو دنیا میں لوگ تو ناجائز مشروبات پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور بہت سارے برے الٹے کام کرتے ہیں، لہذا یہ لوگ اس خیر سے، اس پانی سے محروم ہو جائیں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفسی بیدہ انی لأزود عنہ الرجال کما یزود الرجل الابل الغریبۃ حوضا، قیل یا رسول اللہ اتعرفنا؟ قال نعم۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر ایک بات کہی کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں حوض سے غیر مسلموں کو اسی طرح ہٹا دوں گا جس طرح اونٹوں کا مالک دوسرے اونٹوں کو وہ استھان سے وہ ہٹا دیتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ
کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، تم میرے پاس آؤ گے تو وضو کی وجہ سے تمہارے ہاتھ پاؤں اور پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، یہ صرف تمہارے علاوہ کسی دوسری امت کی نہیں ہوگی۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں حوض سے غیر مسلموں کو اسی طرح ہٹا دوں گا جس طرح اونٹوں کا مالک دوسرے اونٹوں کو ہٹا دیتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، تم میرے پاس آؤ گے تو وضو کی وجہ سے تمہارے ہاتھ پاؤں اور پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، یہ صرف تمہارے علاوہ کسی امت میں نہیں ہوگی۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں کئی اہم باتیں ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر کچھ اور لوگ بھی آئیں گے، کافر آئیں گے پانی پینے کے لیے، پیاس تو لگی ہوگی، پانی تو ہوگا نہیں، تو اللہ کے رسول ان کو ہٹا دیں گے، یعنی کہ وہ پانی نہیں پی سکیں گے۔ پھر آپ سے صحابہ کرام نے پوچھا جی آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ ظاہری بات ہے سوال کے پیچھے سوال کرنے والے کے ذہن میں یہ بات ہے، سوال کا پس منظر یہ بتا رہا ہے کہ اس صحابی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میدان محشر میں تو سارے لوگ ہوں گے، ساری امتوں کے لوگ ہوں گے، تو رلے ملے لوگ ہوں گے، تو کیا آپ ہمیں ان میں پہچان لیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں تمہیں پہچان لوں گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کیسے؟ یعنی کہ انسانوں جیسے انسان ہوتے ہیں، مثلا ہم بھی داڑھی رکھتے ہیں تو اور بھی داڑیاں رکھتے ہیں، ہم پگڑیاں باندھتے ہیں تو اور بھی پگڑیاں باندھتے ہیں، ہمارا تعلق بر صغیر پاک و ہند سے ہے تو بہت سارے اور لوگوں کا تعلق بر صغیر پاک و ہند، یعنی کہ کامن چیزیں ہیں نا۔ تو سوال کرنے والے کے ذہن میں، سائل کے ذہن میں یہی بات ہے کہ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی امت کی خاص نشانی بتائی کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم وضو کرتے ہو نا، یعنی نماز کے لیے وضو ہم ہی کرتے ہیں، ہمارے علاوہ نماز کے لیے اس طرح وضو نہیں کرتا کوئی، تو لہٰذا آپ نے فرمایا جب تم وضو کرتے ہو نماز کے لیے تو جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے، ہاتھوں کو لگتا ہے، چہرے کو ہم دھوتے ہیں، پاؤں کو ہم دھوتے ہیں، تو فرمایا یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان اعضاء کو روشن اور منور کر دے گا، تو میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میرے امتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خاص پہچان علامت ہے، یہ نشانی ہے۔ اچھا، اب جو لوگ دنیا میں وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ لوگ وضو ہی نہیں کرتے، ان کا کیا بنے گا؟ کیا ان کے بھی اعضاء چمکیں گے؟ تو اس لیے وضو کرنا چاہیے، اس لیے نماز ادا کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کوئی بندہ وضو کرتا رہے 5 ٹائم اور نماز پڑھے ہی نہیں ہو، نہیں، وضو کرو، نماز پڑھو، یہ خاص علامت ہے، خاص پہچان ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چہروں کو منور کر دے گا، روشن کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ ایک حدیث میں تو آپ نے یہ وضاحت کی، فرمایا تم یہ بتاؤ اگر تمہارا ایک گھوڑا ہو اور اس گھوڑے کے 4 پاؤں اور اس کا منہ سفید ہو اور اس کو تم پھر گھوڑوں میں چھوڑ دو تو کیا تم اپنے گھوڑے کو اتنے سارے گھوڑوں میں نہیں پہچان لو گے؟ کہا جی پہچان لوں گا، چونکہ میرے گھوڑے کی خاص علامت نشانی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح میں تمہیں پہچان لوں گا۔ یہ 5 کلیان جو ہیں، یعنی کہ 5 چیزیں جو سفید ہیں، منہ سفید اور اس کے 4 پاؤں سفید ہیں نیچے سے، تو میں بھی اس طرح اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا، چونکہ ان کے بھی چہرے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ لہذا اللہ ہمیں 5 وقت نماز کا پابند بنائے، باقاعدگی سے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ یہ خصوصی علامت اور نشانی اور یہ نور اور یہ چمک اللہ ہمیں عطا فرمائے، تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، وہ ہمیں پہچانیں اور ہمیں آپ کے دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب ہو جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئیں گے میدان محشر میں، حوض کوثر کی طرف کچھ لوگ آ رہے ہوں گے، حالانکہ ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، وہ اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کے رسول ان کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کے رسول ان کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، لیکن جب قریب آئیں گے تو اللہ کے فرشتے ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حوض کوثر کے پانی سے محروم رہیں گے۔ اب اس کی کیا وجہ ہوگی وہ حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، لوگوں کی ایک جماعت میرے سامنے آئے گی، میں انہیں پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، اتنے میں میرے اور ان کے درمیان ایک شخص نمودار ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوگا، وہ اس جماعت سے کہے گا ادھر آؤ، تو میں کہوں گا انہیں کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ شخص کہے گا جہنم میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ انہیں جہنم کی طرف، وہ فرشتہ کہے گا جہنم میں، واللہ انہیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہوں۔ میں پوچھوں گا کہ ان کا کیا جرم ہے؟ تو فرشتہ جواب دے گا آپ کے بعد یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل دین اسلام سے پھر گئے تھے، پھر ایک دوسری جماعت میرے سامنے آئے گی، حتیٰ کہ میں انہیں پہچان لوں گا کہ میری امتی ہیں، اتنے میں میرے اور ان کے درمیان ایک آدمی حائل ہو جائے گا اور انہیں کہے گا ادھر آؤ، یعنی حوض کوثر سے واپس لے جائے گا۔ میں کہوں گا انہیں کہاں لے جاؤ گے؟ وہ جواب دے گا جہنم کی طرف، اور کہے گا اللہ کی قسم انہیں جہنم کی طرف ہی لے کے جا رہا ہوں۔ میں پوچھوں گا ان کا جرم کیا ہے؟ وہ کہے گا یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں اسلام سے پھر گئے، میں سمجھتا ہوں لا وارث اونٹ کی طرح ان میں سے کوئی بھی جہنم سے نہیں بچے گا۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اب ایک حدیث میں اس کی مزید وضاحت آتی ہے، وہ فرشتے جب ان کے درمیان دیوار حائل کر دیں گے، اللہ کے رسول پھر پوچھیں گے، تو پھر آگے سے وہ جواب دیں گے کہ اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سے نئے کام ایجاد کیے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات معلوم ہونے سے پہلے ان کے لیے تڑپ رکھ رہے تھے، بھئی میرے امتی ان کو آنے دو، کیوں ان کو روک رہے ہو، دیوار کیوں حائل کر دیے؟ اللہ کے رسول کے اندر ان کی تڑپ موجود ہے کہ آئیں میرے پاس، آئیں ان کو آنے دو۔ لیکن پھر فرشتے بتائیں گے کہ اللہ کے رسول دیوار اس لیے حائل کی گئی ہے چونکہ انہوں نے آپ کے آ جانے کے بعد دین میں نئے نئے کام ایجاد کر لیے تھے، یعنی جو دین میں نئے نئے کام ایجاد کی جاتے ہیں ان کو کیا کہا گیا حدیث میں؟ ان کو کہا گیا بدعت۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے اچھی بات، بہتر بات وہ اللہ کی ہے، کتاب کی، قرآن پاک کی ہے، اور سب سے بہتر طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر آپ فرمایا کرتے تھے وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے برے کام وہ ہیں جو نئے نئے ایجاد کیے گئے ہوں۔ فرمایا اور ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی۔ اس کا مطلب یہ گمراہی بھی اور یہ گمراہی کرنے والے بھی یہ جہنم میں جائیں گے، یہ بدعتی لوگ ہیں۔ لہذا بدعتی کی تفصیلات مزید، اس کی جو سزا ہے یا اس کی بدعت کی جو قباحت اور شناعت ہے وہ احادیث کے اندر بیان ہوئی، جس میں سے چند ایک حدیثیں آپ سن لیں۔ ایک حدیث تو یہی ہو گئی کہ قیامت کے دن وہ حوض کوثر کے پانی سے محروم رکھے جائیں گے، حضور پاک اور ان کے درمیان دیوار حل کر دی جائے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بدعت کی توفیق ہی نہ دے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعت، اللہ تعالیٰ بدعتی آدمی کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا۔ حالانکہ توبہ تو اللہ ہر کسی کی قبول فرماتا ہے، لیکن بدعتی آدمی کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدعتی آدمی کی نہ فرض عبادت قبول کرتا ہے اور نہ اس کی نفل عبادت قبول کرتا ہے۔ اب اس کی فرائض بھی قبول نہیں ہو رہے، اس کے نوافل بھی قبول نہیں ہو رہے، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہو رہی، وہ حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت سے پانی پینے سے محروم ہے اور وہ جہنم میں چلا گیا۔ اور گناہ کیا ہے؟ گناہ ہے بدعت۔ تو اس لیے دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا چاہیے۔ اب بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں ہوا، حالانکہ کیا جا سکتا تھا، موقع تھا، کیا جا سکتا تھا لیکن نہیں کیا، لیکن بعد میں لوگ وہ کام کریں، سوار سمجھ کر کریں، دین سمجھ کر کریں، لہذا وہ بدعت ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ربیع الاول کا مہینہ یا تو شروع ہو گیا ہے،
یا شروع ہونے والا ہے۔ تو اب ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، اس کی 12 تاریخ کو مسلمان ایک عید مناتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں عید میلاد النبی۔ اچھا، اب منانے والے مناتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، شہروں کو، بازاروں کو، مزاروں کو، مسجدوں کو، گلیوں کو، مکانوں کو، اور جو سرکاری عمارتیں ان کو سب سجایا جاتا ہے، لائٹنگ کی جاتی ہے۔ اچھا، کیوں کی جا رہی ہے جی عید میلاد النبی؟ اچھا بھی عید میلاد النبی اللہ کے رسول نے منائی، صحابہ کرام نے منائی؟ یعنی اب سادہ سا سوال ہے، میں اگر کسی سے سوال کروں، کسی مفتی صاحب سے، عالم سے جو عید میلاد النبی مناتے ہیں، کہ بھائی مجھے عید میلاد النبی منانے کے مسنون اعمال بتا دو۔ عید میلاد النبی کی نماز پڑھنے کے لیے ہم جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ پھر عید میلاد النبی کی نماز پڑھنے جب جائیں گے تو گھر سے کچھ کھا کر جائیں گے کہ آ کر کھائیں گے؟ اور اس کی نماز کتنی رکھتے ہوگی؟ وہ مسجد میں پڑھی جائے گی، گھر میں پڑھی جائے گی، کہ وہ میدان میں پڑھی جائے گی، کہاں پڑھی جائے گی؟ یہ ساری تفصیلات بتا دیجیے۔ چونکہ جو عید الفطر ہے اس کی ساری تفصیلات احادیث میں موجود ہیں، جو عید الاضحیٰ ہے اس کی ساری تفصیلات موجود ہیں، اور کسی سے پوچھ لو، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی واعظ ہے، وہ بتا دے گا، بلکہ ایک عام مسلمان بھی بتا دے گا۔ تو پھر اس کے بتا دو۔ اب اس کی کوئی بتا نہیں سکتا۔ کیوں نہیں بتا سکتا؟ چونکہ حدیث میں ہے نہیں۔ حدیث میں کیوں نہیں ہے؟ چونکہ اللہ کے رسول نے منائی نہیں ہے، صحابہ کرام نے منائی نہیں۔ پھر ہم کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں کہ ثواب کا کام ہے۔ کس نے کہا ثواب کا کام ہے؟ ثواب کا کام کون بتائے گا ہمیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے۔ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ما یقربکم الی الجنہ وما یبعدکم من النار الا وقد بین لکم۔ جو کام تمہیں جنت کے قریب کر سکتا ہے، جو کام تمہیں جہنم سے دور کر سکتا ہے، وہ تمہارے لیے بیان کر دیا گیا۔ مطلب کیا ہے؟ کہ جو بھی دین ہے نا، جو ثواب کا کام ہے، جو گناہ کا کام، کھول کھول کر بیان کر دیا گیا۔ تو جب عید الفطر اور عید الاضحیٰ اس کی تفصیلات ہمیں دے دی گئی ہیں، تو ان دو کے علاوہ بھی اگر کوئی عید ہوتی تو کیا اس کی تفصیلات نہ دی جاتی؟ اور صحیح حدیث میں آتا ہے، مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر جو مدینہ کے لوگ تھے نا، وہ 2 تہوار منایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 تہواروں کے بدلے میں تمہیں ان سے 2 بہتر دن عطا فرمائے ہیں۔ کتنے تہوار مناتے تھے؟ 2۔ آپ نے فرمایا ان 2 سے اللہ نے بہتر 2 دیے، 2، 3 نہیں کہا، 2 عیدیں دی، 2۔ نمبر 1 عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 بیان کر رہے ہیں، تو اگر 3 ہوتی تو کیا ایک کو چھپا لیتے آپ؟ کیا وہ نہ مناتے؟ کیا وہ نہ بتاتے؟ کیا حدیث میں جہاں باب ہے عید الفطر کے مسائل کا بیان، عید الاضحیٰ کے مسائل کا بیان، تو وہیں کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ؟ عید میلاد النبی کے مسائل کا بیان۔ تو وہ تو ہے نہیں۔ تو جب وہ حدیث میں ہے نہیں تو ہم پھر کیوں مناتے؟ یہی بدعت ہے، یہی بدعت ہے۔ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو صحابہ کرام نے نہیں کیا، ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یا تو ہم زیادہ سمجھدار ہیں، یا ان کو اس بات کا پتہ نہیں چلا، ہمیں پتہ چل گیا، یا پھر ہم ثواب زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام کم ثواب حاصل کرنا چاہتے تھے، یا صحابہ کرام کو حضور سے محبت کم تھی، ہمیں محبت زیادہ ہے۔ اب ان سوالوں کے کوئی جواب نہیں ہے۔ اس لیے قیامت کا دن ہوگا، حوض پر جب لوگ پانی پینے جائیں گے تو یہ بدعتی گروہ جب جائے گا، حالانکہ انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اللہ کے رسول ان کو پہچانیں گے، وہ اللہ کے رسول کو پہچان رہے ہوں گے، لیکن اللہ کے فرشتے آئیں گے، دیوار حائل کر دیں گے۔ اللہ کے رسول پوچھیں گے بھی دیوار کیوں حائل کر دی؟ ان کو آنے دو، میرے امتی ہیں۔ تو فرشتے بتائیں گے جی آپ کو پتہ نہیں انہوں نے آپ کے آ جانے کے بعد کتنے دین میں نئے کام ایجاد کر لیے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر کے انہوں نے دین میں نئے کام ایجاد کیے تھے، آپ فرمائیں گے سوکن سوکن لمن خیر عبادی، ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دو، دور کر دو جن لوگوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا تھا۔ تو اس لیے حوض کوثر سے یہ لوگ محروم رہیں گے، بدعتی لوگ جو ہیں وہ محروم رہیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں حوض کوثر پر
حوض پر تمہارا میں میرے سامان ہوں گا، یعنی تم سے پہلے جا رہا ہوں وہاں پر، بعض لوگ وہاں لائے جائیں گے، پھر مجھ سے دور ہٹا دیے جائیں گے، میں کہوں گا میرے رب یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، جواب میں کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات ایجاد کر لی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اور لوگ حوض کوثر پر پانی سے محروم رہیں گے، ایک حدیث میں بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن خباب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھے تھے، آپ تشریف لائے، فرمایا سنو، ہم نے عرض کیا ہم سننے کے لیے بالکل تیار ہیں، آپ فرمائیے۔ آپ نے دوبارہ فرمایا سنو، ہم نے دوبارہ عرض کیا ہم سننے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا میرے بعد حکمران آئیں گے، ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرنا اور ان کے ظلم پر ان کی مدد نہ کرنا، بے شک جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی اور ان کے ظلم پر تعاون کیا وہ حوض پر نہیں آئے گا۔ یعنی کہ جو ظالم حکمرانوں کے ظلم پر ان کی مدد کرتے ہیں تو وہ حوض پر نہیں آئے گا۔ یہ طبرانی کی روایت ہے اور ابن حبان کی اور حسن درجے کی حدیث ہے۔ تو اس لیے ظالم لوگوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ حکمرانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور حکمرانوں سے کوئی مفاد چاہتے ہیں، وہ انہیں کوئی نوکریاں دلوا دیتے ہیں، وزارت دے دیتے ہیں، لہذا جو اب ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں ان کی ہر غلط بات کی تائید کرتے ہیں، ان کی وکالت کرتے ہیں، ان کے لیے ووٹ مانگتے ہیں، ان کی جھوٹی سچی تعریفیں کرتے ہیں، حالانکہ پتہ ان وزیروں کو بھی ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں غلط بات کر رہا ہوں، غلط وکالت کر رہا ہوں، لیکن اگر وہ وکالت نہ کرے تو ظاہر بات ہے پارٹی سے اس کو نکال دیا جائے گا، اس کو تو آئندہ سیٹ نہیں دی جائے گی، ٹکٹ نہیں دیا جائے گا، اس کو تو مراعات نہیں ملیں گی، اس کا تو پروٹوکول ختم ہو جائے گا، لہٰذا اس کو تو اب جھوٹ بولنا ہی بولنا ہے۔ ہاں جب 5 سال کی مدت ختم ہو جاتی ہے یا اس پارٹی پر کوئی الٹا سیدھا وقت آ جاتا ہے، یہی لوگ وہ پارٹی چھوڑتے ہیں، پارٹی چھوڑ کر کسی دوسری پارٹی میں جاتے ہیں، مخالف پارٹی میں، پھر جب یہ وہاں چلے جاتے ہیں نا پھر ساری حقیقتیں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جو اس کے اندر تو یہ بھی برائی تھی، یہ بھی برائی تھی، یہ بھی برائی تھی، وہ یہ بھی کرتا تھا، وہ یہ بھی کرتا تھا۔ اچھا بھائی اب تمہیں برائی یاد آ رہی، اس وقت کیوں نہیں یاد آئی؟ اب تم بول رہے اس وقت تم کیوں نہیں بولے؟ اس وقت کس چیز نے تمہیں خاموش کروایا ہوا تھا؟ تو وہی مفاد، وہی لالچ، وہی پیسہ۔ تو اس کا مطلب یہ جو لوگ ان ظالم حکمرانوں کے ظلم میں ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ پھر حوض پر نہیں آئے گا۔ دنیا میں جتنے مزے لوٹنے لوٹ لو، جتنی عیش کرنی کر لو، قیامت کے دن اللہ کے رسول کے حوض پر نہیں آ سکتے ایسے ظالم لوگ، ایسے خائن لوگ، بددیانت لوگ، یہ ایسے گونگے شیطان لوگ جو غلط کو دیکھ کر غلط نہ کہیں اور جو لوگ حق اور سچ پر کھڑے ہوں ان کا ساتھ نہ دیں، صرف مصلحت کے لیے اور حکمرانوں کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اپنی سیٹ کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، مراعات کے لیے، تو یہ ظالم لوگ ہیں، یہ حوض پر نہیں آئیں گے، حوض سے ان کو محروم رکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں حق اور سچ پر قائم رکھے اور حق اور سچ کا اللہ ساتھ دینے کی توفیق دے۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔